جیسے ہی وہ رف سے حلیے میں وہاں آیا تو اسے دیکھ کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ فائنلی آپ سے ملاقات کرنے کا موقع تو ملا، ورنہ آپ تو 14ویں کا چاند ہی بن گئے ہمارے لیے۔ ملتے ہی نہیں ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل بخش اسے اپنے سامنے دیکھ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے بولے۔ آپ حکم کیا کریں سر، ہم اسی طرح سے حاضر ہو جائیں گے آپ کی خدمت میں۔ انہیں سیلوٹ کرتا وہ سامنے پڑی کرسی پر آن بیٹھا۔ وہ بھی آن ڈیوٹی تھے، مگر ان دونوں نے ہی یونیفارم نہیں پہنے تھے، کیونکہ ان کی لڑائیاں یونیفارم کے بغیر ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی ان کی یہ میٹنگ بہت زیادہ خفیہ ہی رکھی گئی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اس میٹنگ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ آج جو کام آپ کو سونپنا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے اس مشن کو بھی آپ پوری کامیابی کے ساتھ نبھائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب ہمیشہ اسے آرڈر دیتے تھے۔ اتنی تمہید پہلے کبھی نہیں باندھی گئی تھی، اسی وجہ سے وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی جانب دیکھتا ان کے اگلے جملے کا منتظر تھا۔ جب انہوں نے اس کے سامنے ایک انویلپ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ انویلپ اٹھاتے اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جس پر انہوں نے اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلاتے انویلپ اوپن کیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس میں سے ایک تصویر برآمد ہوئی۔ سہمی ہرنی سا خوف شربتی آنکھوں میں بسائے وہ ایک بہت ہی نازک سی حسین دوشیزہ تھی۔ اپنی مومی انگلیوں کو دانتوں تلے دبائے وہ اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تصویر میں بھی بہت پرکشش لگ رہی تھیں۔ بریگیڈیئر صاحب اس کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے انداز میں 1% بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے وہ تصویر واپس ٹیبل پر پٹک دی۔ کون ہے یہ اور مجھے کیوں دکھائی گئی ہے؟ وہ اس حوالے سے اپنی ڈیوٹی پوچھ رہا تھا، جو کام اسے کرنا تھا۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام سیاسی لیڈر احمد دورانی کی اکلوتی بیٹی ہے یہ، دلربا احمد دورانی، انہوں نے تعارف بتایا، مگر اس کی سوالیہ نگاہیں ابھی بھی ان پر تھیں۔ اس کا کیا کام تھا اسے وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب سے آپ کی ہوگی۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، یہ اس پر ہوئے قاتلانہ حملوں کی ڈیٹیل ہے۔ آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ڈیوٹی بتا رہے تھے، جبکہ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ آپ مجھے ایک سیاستدان کی بیٹی کی بیبی سیٹنگ کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ کیا میرے کام میں کوئی کمی لگی آپ کو کہ اب مجھے اس لیول کے کام دیے جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خفگی واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ آپ کو اس لیے چنا گیا ہے کہ آپ کی جانب سے کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب کی باتیں اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اگر وہ ایک سیاسی شخصیت ہوتی تو بات بھی تھی، مگر ایک سیاسی کی بیٹی کے لیے یہ سب کیوں؟ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو سب کی جانیں اہم ہے نا؟ آپ کی وجہ سے ایک جان بچ جائے گی۔ بریگیڈیئر صاحب کے پاس کوئی ایسا مضبوط جواز نہیں تھا کہ وہ اسے قائل کر سکیں۔ یہ بات وہ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ پھنسیں گے، کیونکہ اس شخص کو قائل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اگر میں کہوں کہ اس لڑکی کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کے مرنے سے بہت کچھ مر جائے گا۔ بریگیڈیئر صاحب کی بات پر اس کے چہرے پر عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ اس کے چہرے پر صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آپ کے یہ آپ کی بچھڑی محبوبہ کی نشانی ہے، جسے آپ باحفاظت رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے مجھے چنا ہے۔ اس کے لگا کر بات کرنے پر وہ شدت سے اپنی مٹھیاں بھینجتے اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ فی الوقت انہیں احراز شاہ سے کام لینا تھا، اسی لیے وہ آرام سے بات کر رہے تھے، ورنہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ لڑ جھگڑ کر اسے کبھی بھی قائل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسے رام کرنا تھا تو میٹھی چھری سے ہی کرنا تھا۔ اس کے لیے انہیں اس کی جتنی کڑوی باتیں سہنی پڑتی وہ سہ لیتے۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا کہ اس لڑکی کا تعلق تمہاری ماں سے ہے۔ میرے خیال میں تمہارے لیے اتنی وضاحت کافی ہوگی، یا کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے وہاں سے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اپنی ماں کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا تھا، اور اب تک وہ اپنی ماں کے غائب ہونے کا سبب جان نہیں پایا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں کہاں ہے، اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی، مگر آج تک اس کی بات کا جواب کوئی دے نہیں پایا تھا۔ نہ کبھی اس کے باپ نے دیا تھا، نہ ہی کسی اور شخص نے۔ کوئی شخص جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں گئی کہاں ہے، نہ ہی وہ مری تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ مگر اب اتنے سالوں بعد اپنی ماں کا ذکر محسوس کر کے اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا، مگر اپنے چہرے پر اس نے کوئی بھی تاثر نمودار نہ ہونے دیا۔ یہی تو اس کا خاصا تھا، مگر پھر بھی کچھ کہے بغیر وہ کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے 3 لفظی جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہتے اس نے مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ کی چھپ دیکھی، جسے وہ کڑ کر دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ نہیں جانا مجھے کسی کے ساتھ، کہا نا میں نے نہیں جانا۔ میں کہیں چلی جاؤں گی، مگر کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی وہ اس وسیع اور عالیشان محل میں داخل ہوا، ایک صنف نازک کی ہلکی سی چیختی ہوئی آواز نے اس کی تمام تر توجہ
اپنی جانب کھینچ لی تھی، جبکہ سامنے ہی ایک شخص صوفے پر کروفر سے برجمان تھا۔ اس شخص کی ساری ڈیٹیلز وہ کل ہی حاصل کر چکا تھا اور اب اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ بہت اچھا ذکر سنا ہے تمہارا بریگیڈیئر صاحب سے۔ امید ہے مجھے کہ مجھے سب کے سامنے سبکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری ڈیوٹی میں تمہیں آج تفصیلاً بتا دیتا ہوں۔ تمہیں میری بیٹی کا خیال رکھنا ہوگا، بالکل سائے کی طرح ہر جگہ اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ مجھے ایک ایک بات بتانی ہوگی۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ کسی سے ملتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی ہر ایک بات مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں بولے، جبکہ وہ اس سنکی شخص کو دیکھ کے رہ گیا۔ کیا اسے اپنی ہی بیٹی پر اعتماد نہیں تھا، یا پھر اس کی بیٹی تھی ہی بگڑی ہوئی اولاد، جو وہ اتنا حساس ہو رہا تھا اور سی سی ٹی وی کی طرح اسے اپنی بیٹی کے ساتھ نصب کر رہا تھا؟ وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکا اور چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بولا، آل رائٹ، لے کر آؤ دلربا کو یہاں۔ بولو جس دوست کی شادی میں بھی جانا چاہتی ہے چلی جائے، اس کے ساتھ، مگر یاد رہے صرف اس شخص کے ساتھ۔ وہ گھمبیر تاثرات چہرے پر سجائے بولے تھے جب دو ملازمائیں سختی سے اس نازک مومل وجود کو گھسیٹتے ہوئے لائیں تھیں وہاں۔ نہیں جانا مجھے کسی باڈی گارڈ کے ساتھ، نہیں جانا، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ وہ نرم و ملائم وجود سخت شدت اور مزاحمت کے باوجود بھی زیادہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بیچاری سی جان تھی وہ، جو چیخنے چلانے میں ہی عادی ہو چکی تھی۔ بیہیو یور سیلف دلربا، یہ تمہارا باڈی گارڈ ہے۔ آج سے جہاں بھی جانا اس کے ساتھ ہی جانا، ورنہ مجھے تمہارے اس مینشن میں بند رہنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کرخت لہجے میں بولے تھے، جبکہ اب تک وہ دنگ تھا کہ وہ کیوں اپنی ہی بیٹی سے سختی برت رہا تھا، جبکہ اگلے ہی پل وہ اس لڑکی کے قدم پر ششتر ہی تو رہ گیا تھا، جو ایک دم ملازماؤں کو دھکا دیتی، اپنے باپ کا چہرہ نوچنے کو لپکی تھی اور خاطر خواہ خراشیں بھی ڈال چکی تھی جب ملازماؤں نے فوراً ہڑبڑاتے اسے پکڑا تھا۔ تھوکتی ہوں میں آپ کی عنایت پر، نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی ڈیڈ، یہ ہوتے سوتے آپ کو ہی مبارک ہوں۔ آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ وہ ایک دم گستاخ لہجے میں چلائی تھی جب اگلے ہی پل الٹے ہاتھ کے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی ساری جان ہوا کر کے رکھ دی۔ اوقات میں رہو، اپنی حد سے تجاوز کرو گی تو چہرہ بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتے ہوئے پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ اب تک ششتر سا کھڑا تھا کہ ایک باپ بیٹی کا تعلق ایسا کیسے ہو سکتا تھا، اور وہ اس حد تک بدتمیز کیسے ہو سکتی تھی کہ اپنے ہی باپ کا منہ نوچ لے اور اس کے آگے زبان درازی کرے۔ انہوں نے فوراً سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس پر ایک بھی تاثر کی لکیر نمودار نہ ہوئی تھی، جس پر وہ زیر لب مسکرا کے رہ گئے تھے۔ مجھے تم جیسا شخص ہی چاہیے تھا، جو نہ اندر کی بات باہر اور نہ باہر کی اندر کرے۔ اب تم یہاں کے ہر راز سے آگاہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے انجام دینا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ بس تمہیں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا ہوگا، وہ سوان کرتے لہجے میں بولے جب وہ سر خم کر کے رہ گیا اور ایک نظر اس بگڑی اولاد پر ڈالی تھی جو اسے سہمی اور برساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ایک بات بتا دوں تمہیں دلربا، اگر دوست کی شادی پر جانا چاہتی ہو تو اسی کے ساتھ جانا ہے، ورنہ کمرے میں بند رہو گی، سمجھ لینا یہ بات۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ وہ اب تک وہاں بت بنے کھڑا تھا اور وہ چیخنے اور چلانے لگی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی چیخوں کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ رہی تھی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ لڑکی کافی نازک تھی، جسے دیکھ کر پہلی بار احراز کے ماتھے پر بل پڑے جب وہ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالتی بھاگتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ملازمائیں اسے تیار کر چکی تھیں اور وہ پیلے رنگ کے نازک سے کام والے جوڑے میں نیچے آ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ احراز کو بیٹھے دیکھ وہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور فوراً گاڑی سے باہر نکلنا چاہا۔ جب اس نے گاڑی کو لاک لگایا تھا، وہ بے بسی سے گاڑی کو کھولنے کی تگودو کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، کیوں نہیں جانے دے رہے مجھے؟ مجھے اکیلے نہیں جانا تمہارے ساتھ، باقی گارڈز کہاں ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہراساں نگاہوں سے بول رہی تھی، جبکہ اس کو خود سے اس قدر ڈرتے دیکھ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ اطمینان رکھے محترمہ، میرا آپ کی عزت لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جو آپ اس طرح مجھ سے خوف کھا رہی ہیں۔ وہ ایک بھی نظر اس کے اوپر ڈالے بغیر فوراً سے گاڑی بھگاتا چلا گیا، جبکہ وہ دانتوں تلے اپنے ناخن کچلتے ہوئے سہمی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ اگر اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہاں جانا ہے تو میں جلدی ڈرائیو کر پاؤں گا، وہ اسے احساس دلاتے ہوئے بولا، جب اسے اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا اور اس نے فوراً سے راستہ بتایا۔ اس 1.5 گھنٹے کے راستے میں اس نے ضرور محسوس کیا تھا کہ اس نے باقی مردوں کی طرح ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اس کے لیے کوئی معمولی سی چیز ہو اور جس پر وہ اپنی نظر کرم ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھتا ہو۔ یہ بات اس کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ راستے سے دوسری جانب مڑتے دیکھ وہ ایک بار پھر ڈر گئی تھی
اور اس کو دیکھتے ہوئے خوف سے کپکپاتے لہجے میں بولی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تم بھی باقی مردوں کی طرح نکلے، تم میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو نا؟ تم جانتے ہو میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر پاؤں گی، اس لیے مجھے کہیں لے جا کر خاموش کرانا چاہتے ہو اور میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہو نا؟ وہ ڈر سے پر لہجے میں سہمی نگاہیں اس پر ڈالتے بولی، جب ایک کاٹدار نگاہ اس نے فرنٹ میرر سے اس کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے ایسا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے محترمہ، اگر آپ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میں آپ کو اس نگاہ سے دیکھنا کبھی پسند نہ کرتا، کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ اگر اب آپ کی مبالغہ آرائی ہو گئی ہو تو آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو شارٹ کٹ سے لے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی فضول باتوں میں پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو یقیناً کل ہی پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے سخت ترین لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے دنگ اس کا لہجہ دیکھ رہی تھی، جس سے کبھی کسی نے اتنے سخت لہجے میں اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا یہ کٹھور لہجہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو کیا تم واقعی مطلب پرست نہیں ہو؟ تمہیں میرے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اس نے آنکھوں میں معصوم سی امید لیے اس کی جانب دیکھا تھا، جب اس کے پاگلوں والے سوال پر وہ ایک بار پھر اپنے ضبط سے لب بھینچ کے رہ گیا۔ مجھے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب یقین کرنا نہ کرنا آپ پر منحصر ہے۔ وہ لب بھینچتے ہوئے خود کو کچھ سخت بات کہنے سے روکتے ہوئے بولا، جبکہ اب اس کی اشتیاق بھری نظروں کا دار و مدار احراز پر ہی تھا۔ وہ یکٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس جیسا زیرک شخص اس لڑکی کی معصوم نظریں اپنے اوپر محسوس کر چکا تھا، مگر کچھ کہنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بھی جب اس کی نظروں کے ارتکاز میں کوئی کمی نہ آئی تو وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، محترمہ کیا آپ میرے اندر سوراخ کرنا چاہتی ہیں؟ اتنا گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل اس نے فوراً سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں آپ کی طرف تو نہیں دیکھ رہی، وہ ایک دم ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر اسے خاصی شرمندگی ہوئی تھی، پھر کیا تھا؟ وہ جلد ہی اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ جب اپنے پیچھے اسے بھی آتے دیکھ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ سر نے آپ کے ساتھ رہنے کا کہا ہے تو ہر جگہ آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی مگر پھر کچھ سوچ کے چپ ہو گئی اور اندر کی جانب بڑھی تھی، جہاں اس کی دوست اسے آتے دیکھ کر فوراً ہی گلے لگ گئی اور مشکوک نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس وقت بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، ایک بلوٹوتھ کان میں لگا رکھا تھا، جبکہ آنکھوں پر کالے چشمے کا پہرا تھا۔ ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہیں تم نے مجھے بتائے بغیر لو میرج تو نہیں کر لی؟ اس ہیرو کو کہاں سے گھسیٹ لائی ہو اپنے ساتھ؟ اس کی دوست اسے معنی خیزی سے کہتے ہوئے بولی، جب اگلے ہی پل اس نے تیزی سے دلربا کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا اور وہ جھٹ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ارے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا نیا باڈی گارڈ ہے، وہ اس کے کان میں گھستے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی آواز احراز کے کانوں سے مخفی نہ رہی۔ اسی بات کی تو ٹریننگ دی جاتی تھی انہیں کہ وہ ہلکے سے ہلتے لبوں سے بھی بات پہچان جایا کرتے تھے۔ پھر وہ تو پھر ہلکی سی سرگوشی کر رہی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، ہے بڑا ڈیشنگ۔ ان دونوں لڑکیوں کو کوفت سے سنتے وہ ضبط سے وہاں کھڑا تھا۔ نہ جانے برگیڈیئر صاحب نے اسے کس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اگر اس لڑکی کا تعلق اس کی ماں سے نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس جاب کے لیے حامی نہ بھرتا، مگر اسے ضبط کے کڑے مراحل طے کرتے یہ جاننا تھا کہ اس لڑکی کا آخر اس کی ماں سے کیا تعلق تھا اور اس کی ماں اس سائیکو لڑکی سے تعلق رکھنا بھی کیوں چاہے گی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی اسے اندازہ ہونا تھا۔ پھر کیا تھا؟ مہندی کا فنکشن شام تک چلا تھا اور وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ اس کو کھانے کی پیشکش بھی کی گئی مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جیسے ہی وہ ایک دم اٹھی اور ایک کمرے میں گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا اور آگے بڑھتے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ خوف سے پلٹی، مگر اپنے سامنے اسے دیکھ کر وہ آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے پیچھے کیا کرنے آئے ہو؟ وہ ایک دم خوف سے پر لہجے میں بولی، کیونکہ کمرے میں اس وقت وہ دونوں تنہا تھے اور ایسے منظر سے اس کی حسین یادیں نہیں جڑی تھیں، بلکہ خوفناک یادیں تھیں جو اس کے رگ رگ میں سرایت کرنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے آپ جہاں جائیں گی مجھے بھی وہیں آنا پڑے گا، وہ اس کی جانب دیکھتے بولا، جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بس اس کا ساتھ دینے ہر جگہ جا رہا ہے۔ یہ بات محسوس کرتے اس کے خوف میں ذرا کمی آئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تو کیا واش روم میں بھی تم میرے ساتھ آؤ گے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اسے ایک دم احساس ہوا اور اس کی نگاہ واش روم کے دروازے پر گئی۔ وہ خفت سے سرخ چہرہ لیے باہر کھڑا ہوا تھا۔ جب آپ فری ہوں تو مجھے آواز دے دیجیے گا، یہ کہتے وہ دروازہ بند کرتے باہر کھڑا ہوا، جبکہ اس کا لیا دیا سا انداز وہ کافی دیر تک دیکھتی رہی اور واش روم میں بند ہو گئی۔
جیسے ہی وہ فریش ہو کے باہر آئی تو وہ ایک دفعہ پھر سائے کی طرح اس کے ساتھ اس کے پیچھے آنے لگا جب وہ اپنی دوست سے مل کر واپس گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس دوران اس شخص نے ایک بھی لفظ اس سے نہ کہا، اور اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ اسے جہاں بھی جانا ہوتا وہ شخص اس کے ساتھ جاتا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اور یہ بات اس نے بھی محسوس کی تھی کہ وہ رتی برابر بھی اس کی توجہ کھینچنے میں کامیاب نہیں ٹھہری تھی، اور یہ اس کے لیے خوش آئند بات تھی۔ اس نے برٹ کا ہر برا روپ دیکھا تھا، مگر اس طرح اس قدر اچھا روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور یہی چیز اسے احراز کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ آج بھی وہ یونیورسٹی آئی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی موجود تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اندر نہیں آؤ گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پہلی بار آواز اٹھاتے بولی، جب وہ ایک آئیبرو اچکا کے اسے دیکھ کے رہ گیا، اور اس انکار کی وجہ وہ اس کی جانب سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ جب اس کی تپش زدہ نگاہوں سے اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ بس میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرا مذاق اڑائے اور یہ کہے کہ مجھے ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ اگر تم نے اندر آنے کی زبردستی کوشش کی تو یاد رکھو میں شور مچا دوں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے منہ بناتے بولی، جب وہ لب بھیجے اس کو دیکھتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ اندر چلی گئی۔ وہ یونی کے گراؤنڈ سے ہو کر اپنی کلاس میں جانے ہی والی تھی جب ایک لڑکے نے اس کا راستہ روکا۔ ارے کہاں جا رہی ہو جانی؟ تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پتا ہے نا کہ اس دفعہ پارٹی پر میں اور تم ہی کوئین آف دا ڈے اور کنگ آف دا ڈے بنیں گے۔ اس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ ایک دم دلربا کو زبردستی پکڑتے ہوئے بولا جب وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تم کو ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ کتنی دفعہ کہوں میں تمہیں نہیں پسند کرتی؟ تم میرے قریب مت آیا کرو، مجھے برا لگتا ہے۔ وہ اسے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے منمناتے ہوئے اعتراض پر وہ عیار ہنسی ہنس دیا۔ مجھے سب پتا ہے، انجان بننے کی ضرورت نہیں۔ تم کتنے لوگوں کا دل بہلاتی ہو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے ساتھ رہو گی تو فائدے میں رہو گی، کوئی تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ ایک دم سے جھٹکے سے اسے نزدیک کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے بولا، جبکہ اس کے آنسو بے بسی سے اس کے چہرے پر بہہ نکلے۔ وہ یہاں چیخ اور چلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ سبھی معنی خیز انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دشمن فریحہ تو مزے لے کر اس کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ فریحہ مت کرو ایسا، تم تو ایک لڑکی ہو، ایک لڑکی ہو کر ایک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور تم ہو کہ ویڈیو بنا رہی ہو؟ وہ بے بسی کے احساس تلے چلائی تھی جب وہ کہا لگا کر ہنستی، تمہاری خوبصورتی میرے لیے زہر ہے۔ جب تک تم خوبصورت رہو گی کوئی بھی مجھے اس طرح توجہ نہیں دے پائے گا جس طرح دینی چاہیے، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ گی، اس لیے میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے بولی، جبکہ وہ لڑکا دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا جب ایک لات پڑتے ہی وہ دور جا گرا، اور وہ ششدر نگاہوں سے اس لڑکے کو نیچے ڈھیر ہوئے دیکھ رہی تھی جو پیٹ پکڑ کر کراہ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے اعتراف میں دیکھا، جہاں احراز خونخوار نگاہوں سے اس لڑکے کو ہی دیکھ رہا تھا جب وہ لڑکا گالیاں بکتے اس کے قریب آیا اور اسے مارنا چاہا، لیکن 2 منٹ کا کام تھا۔ احراز بری طرح اسے مار مار کر اس کا حشر نشر کر چکا تھا، جبکہ سارے منہ پر ہاتھ دھرے اس کا یہ دمنگ انداز دیکھ رہے تھے۔ لڑکیاں منہ میں انگلیاں دبائے اس کا یہ خوبرو انداز دیکھ رہی تھی، اور کچھ تو دل بھی ہار بیٹھی تھی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اس شخص کو اپنی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ چلا میں کیوں جانا چاہتا تھا تمہارے ساتھ، اب تو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب بھی میرے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض ہے تو بتا سکتی ہے مجھے؟ وہ اس کی جانب ایک کاٹدار نگاہ ڈال کر بولا جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اور پھر کیا تھا، جہاں جہاں سے وہ گزر رہے تھے سارے اشتیاق بھری نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، جیسے یہاں کوئی فلم کا منظر چل رہا ہو۔ جب تک وہ کلاس اٹینڈ کرتی رہی وہ کلاس کے باہر کھڑا رہا۔ اس کے باپ نے اجازت لے رکھی تھی یونیورسٹی والوں سے، تبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، مگر سب کی معنی خیز نظریں اس لڑکے پر موجود تھی، جبکہ اس کو اپنا آپ پبلک فگر بنتے دیکھ سخت تاؤ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے گم ہو جائے، مگر وہ بھی کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی، اس کا یہ معمول کا کام تھا۔ وہ روز رات 8 بجے وہاں سے فارغ ہو کر اپنے فلیٹ پر واپس آ جایا کرتا، مگر آج رات 12 بجے فون پر اس نمبر سے کال دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، اور اس نے کال اٹینڈ کی جب آگے سے سہمی ہوئی آواز نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آنکھوں میں جو نیند تھی وہ پل میں پھک سے اڑ گئی۔
پلیز یہاں آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، پلیز مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میری عزت چھین لیں گے۔ یہ کہتے کال کٹ گئی تھی، جبکہ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی۔ وہ جیسے انگاروں پہ لوٹ کے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنی شرٹ پہنتے فوراً آدھے گھنٹے کا راستہ 10 منٹ میں طے کرتا اس مینشن میں موجود تھا، جہاں گارڈ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا دھاڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، جب ایک شخص کو اس نے دلربا پر جھکے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے خون میں ابال اٹھا اور وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ اس کی گردن دبوچ کر اسے زمین پر پٹک چکا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوسرا باڈی گارڈ تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک گارڈ سے ہی محفوظ نہیں تھی۔ اس کی جرت کو دیکھ کر وہ تاؤ کھاتے اس پر پل پڑا، اور جب تک وہ ادموا نہ ہو گیا اس نے اس کی جان کی خلاصی نہیں کی۔ اب بھی وہ اسے نہ چھوڑتا جب دلربا کی دبی سسکیاں اسے کمرے میں سننے کو نہ ملتی۔ اس کے ہاتھوں پر خراشیں محسوس کر کے وہ لب بھیج کے رہ گیا اور ملازمہ کو بلا لایا جس نے اس کی ڈریسنگ کی تھی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ گھڑی پر نگاہ ڈالتے وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہوا، جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم یہاں سے چلے گئے تو پھر کوئی آ جائے گا اور میں پھر روؤں گی، پھر سسکوں گی، کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے فریاد کرتے لہجے میں بولی۔ اس کی اس بات کو سنتے اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں ہل ہی نہیں رہے تھے۔ میرا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، آخر کس رشتے سے رکوں گا میں آپ کے ساتھ ایک ہی کمرے میں؟ کیا بتانا پسند فرمائیں گی آپ؟ وہ ایک نظر اس کے وجود پر کٹیلی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، جب وہ لب بھیج کے رہ گئی۔ سسک کر آنسو بہاتی آنکھوں سے دیکھا۔ پلیز بس آج کی رات رک جاؤ، پھر صبح چلے جانا، صبح میری دیدی آ جائیں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں اندیکھی پکار تھی جسے وہ رد نہیں کر پا رہا تھا۔ دیکھیے میرا جانا ضروری ہے، میں نہیں رک سکتا، کیا آپ کو ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ گھرک کر بولا تھا، جس پر وہ ایک دم ڈر کے ہاتھ جوڑ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ پلیز رک جاؤ نا، میں دوبارہ کوئی فرمائش نہیں کروں گی، لیکن مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ دوبارہ آ گیا تو۔ خوف کے زیر اثر وہ چلائی تو وہ بے بسی سے وہی صوفے پر ٹک گیا اور اسے بیڈ پر جانے کا کہا۔ جب وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بھی یہ یقین دہانی چاہ رہی تھی کہ وہ وہی رہے، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا، مگر ہاں احراز کی نیندیں ضرور حرام ہو چکی تھی۔ آخر کس مصیبت میں میں نے ڈال لیا ہے خود کو؟ پلیز آندھی مجھے بچا لے، یہ مجھے بھی مار دے گا، یہ مجھے لے جائے گا، یہ مونسٹر ہے، یہ روز رات میرے پاس آتا ہے، آندھی یہ مجھے کھا جائے گا، آندھی آندھی، مہرو آندھی کو نہیں لے جاؤ، مونسٹر انہیں گندے ہاتھ نہیں لگاؤ۔ وہ رو رہی تھی، نیند میں چلا رہی تھی، جب وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے نزدیک آیا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی آخر وہ کہہ کیا رہی ہے، مگر اس کے منہ سے نکلتے اپنے ماں کے نام کو سنتے وہ وہی فریز ہوا اور اس بات کو سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ کہہ کیا رہی تھی، اور جو بات وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر وہ کون سے مونسٹر کی بات کر رہی تھی، اور کون سا مونسٹر روز رات کو آتا تھا، اور اس کی ماں کا اس سب میں کیا عمل دخل تھا؟ وہ اس کی آنی تھی، اور آنی کیا تھا، کیا رشتہ تھا؟ پھر اس لڑکی کا اس کی ماں سے وہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور درود پڑھنے لگا تھا جب اس کا وجود نارمل ہونے لگا، اور کب وہ خاموش ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں مگر ایک بات تو طے تھی، احراز کی نیندیں ہر طرح سے اڑ چکی تھیں۔ تم گئے نہیں۔ صبح وہ اٹھی تو احراز کو وہیں صوفے پر بت بنے بیٹھے دیکھ حیرت کے ساتھ ساتھ پشیمانی کا بھی شکار ہوئی۔ رات کوئی میرے پاؤں میں زنجیر بن رہا تھا جس کے باعث میں جا نہ سکا، اب اجازت ہے؟ وہ پوچھ نہیں صاف جتا رہا تھا جب وہ کانوں کے پیچھے بال اڑستی پشیمانی سے نظریں چرا گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے قدم اس دروازے کی دہلیز پار کرتے وہ بغیر مڑے پوچھ بیٹھا، یہ آنی کون ہے؟ اس کی آواز تھی یا کیا اس کے اعصاب تک شل رہ گئے؟ تم آنی کو کیسے جانتے ہو؟ اس کے اٹکنے پر وہ مشکوک انداز میں پلٹا اور اس کے قریب گیا۔ تم نیند میں انہیں پکار رہی تھی، کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اس کی بات پہ لمحہ بھر کو اس کا رنگ نارمل ہوا۔ وہ خالہ ہے میری۔ اس کی بات احراز کو ششدر کرنے کا باعث بنی تھی۔ کہاں ہے وہ اب؟ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ نہ جانے کس احساس کے زیر اثر اس کے قریب آتے اسے جھنجھوڑ کر بولا، جب وہ خوفزدہ سی پوچھ بیٹھی، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں کچھ نہیں جانتی،
میں تو اتنے عرصے سے ان سے ملی بھی نہیں۔ اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اسے دھکا دیتے بولی تھی، جبکہ وہ زیرک انداز میں اس کا یہ بدلہ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ صاف جان گیا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ تو طے تھا کہ اس کی ماں زندہ تھی اور اس لڑکی سے اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو تھا۔ وہ وہاں سے نکل تو گیا تھا، مگر فلیٹ میں جا کر بھی یہ سوچ کر سر درد سے پھٹتا رہا کہ وہ پاگل لڑکی اس کی کزن تھی، اس کی خالہ کی بیٹی۔ مگر اس کی خالہ کو کیا ہوا تھا؟ اس کی انفارمیشن میں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ حادثاتی موت مر گئی، مگر اب اسے سب چیزوں میں جھول محسوس ہو رہا تھا۔ وقت تیزی سے سرکنے لگا۔ وہ جانے انجانے میں احراز کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے رات کو ڈر کر احراز کو بلا لیا تھا، مگر اب ایسا ہر 2 دن بعد ہونے لگا تھا، جس سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ آج وہ ضبط کے تمام بندھن کھوتے چلایا تھا۔ آخر سمجھتی کیا ہے آپ خود کو؟ بتائیں مجھے، آپ کی کٹ پتلی ہوں کیا میں، جو ہر جگہ پہنچ جاؤں گا؟ آخر ایسا بھی کون پڑا ہے آپ کی نام نہاد عزت کے پیچھے کہ آپ ہر 2 دن بعد منہ اٹھا کر مجھے بلا لیتی ہیں رات کو؟ سچ سچ بتائیے، یہ سب بہانے ہیں نا؟ کیا مقصد نکلوانا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ بتا ہی دیں آج آپ مجھے۔ وہ ایک دم اس کے قریب آتے اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے پاس کی دیوار پر مکوں کی برسات کرتے بولا، تو وہ خوف سے ایک دم چیخ پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جان بوجھ کر بلاتی ہوں تمہیں؟ مجھے شوق ہے۔ وہ بے یقینی کے احساس تلے چلائی تھی۔ اللہ جانے کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے جو آدھی رات کو بلاتی ہیں؟ کل پرسوں ہی ایک گارڈ سے سن رہا تھا کہ اکثر آپ اس کو بھی رات کی بخشش کا شرف بخش دیتی ہیں۔ وہ جانے انجانے میں انگاروں پر گھسیٹ گیا تھا، جب ایک دم رکھ کر اس نے احراز کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا، جب اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی مروڑ کر اس کی کمر کو اپنے سینے سے جوڑتے چلایا، ہمت کیسے کی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ عام مردوں کی طرح تلوے نہیں چاٹتا میں تمہارے۔ مدعے پر آؤ، کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے اتنا تصحیح کا میز انداز پر اسے لگا وہ کھڑی کھڑی زمین میں دفن ہو جائے گی، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ اگر وہ اسے بتا دیتی کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، مگر وہ بھی کیا کرتی، وہ مجبور تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا کرو گے تم مجھ سے شادی؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں آنکھیں مینجتے آخر کار بول ہی اٹھی، جب وہ بے یقینی سے چند لمحے اس کے بالوں کو دیکھتے اسے زمین پر منہ کے بل گرا چکا تھا۔ ٹھیک کہتا تھا تمہارا باپ کہ اوقات سے باہر ہوتی جا رہی ہو تم، مگر تمہاری غلط فہمی کو ختم کرنا آتا ہے مجھے۔ ایک بات یاد رکھو، احراز کبھی بھی برتی ہوئی عورت کو عزت نہیں بناتا، سمجھی؟ اس کے وجود پر لفظوں کا کوڑا مارتے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ضرور سسکتی اور چلاتی رہ گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اب تو اسے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا آخر اس نے اسے جو وہ سر منہ لپیٹ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی، کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا جب احراز کو اپنے کیے پر پشیمانی ہو رہی تھی۔ اسے اتنا سخت لہجے میں بھی اس لڑکی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر کو وہ کزن تھی اس کی، اور محبت، یہ کیا سوچ رہا تھا وہ؟ فوراً ہی اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر رہ گیا۔ بے شک وہ اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں کہاں تھی، مگر اسے خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فی الحال اس کی نظروں میں صرف یہی ایک چابی تھی اس کی ماں تک پہنچنے کے لیے۔ اس لیے اسے فی الحال اس کی بیڈ لکس میں نہیں آنا تھا۔ آج کافی دن بعد وہ باہر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شدت سے اسے احساس ہوا تھا کہ اسے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ جانے دل میں درد کیوں تھا۔ جو تلخ بات اس نے کی تھی وہ اپنے آپ کو پہلی بار کسی کا مجرم تصور کر رہا تھا، مگر یہ چیز احراز کا خاصا نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ویرانگی دیکھ کر کچھ بھی کہے بغیر وہ سیدھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ سر اس نے پیچھے سیٹ سے ٹکا لیا۔ وہ بھی سیٹ پر بیٹھتے اپنی جگہ سنبھال چکا تھا، اور اسے کچھ بھی نہ کہتے دیکھ کشمکش کا شکار ہوا اور گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ مگر مین روڈ پر آ کر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو اس سے ہی خاموشی کو توڑنا پڑا۔ جانا کہاں چاہتی ہیں آپ؟ جب تک مجھے منزل کا نہیں بتائیں گی کیسے لے جاؤں گا میں آپ کو وہاں؟ وہ ذرا کی ذرا نظر فرنٹ مرر میں ڈالتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے بولا، جب وہ مکینکی انداز میں اس کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سوال گو ہوئی، جبکہ سوال گندم جواب چنا پر وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ آپ یہ کیوں جاننا چاہتی ہیں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا، جیسے اس وقت اس سوال کی اس نے امید نہ کی تھی۔ اس سے جبکہ اگلے ہی پل وہ اس سے دوبارہ سوال گو ہوئی۔ میں نے کہا تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ جیسے اس کو آزمانا چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کرتا، تو پھر آپ کو جواب کیا دوں گا؟ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پیروں تلے اپنا دل بری طرح کچلتے ہوئے بولا، جب اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔
बुरी लगती हूँ ना तुम्हें मैं, नफरत करते हो ना तुम मुझसे, मुझे गंदी औरत समझते हो, यही बात है ना? वो जैसे लब काटते हुए अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाई थी और उसकी आंखों में आंखें डालते कहती चली गई। ना जाने क्यों जब उसके लब बेख्तियार हल्के से हिले थे। नहीं, ये यकलफ्सी जवाब था, मगर वो साकित रह गई। लेकिन आज शायद जो होगा, उसके बाद शायद तुम मुझसे नफरत के अलावा कुछ ना कर पाओ। वो हल्की सी आवाज में बड़बड़ाई थी, मगर वो उसकी बात समझ नहीं पाया था, या यूं कहा जाए कि वो सुन तो चुका था मगर खुद को समझा नहीं पाया था कि उसकी बात का मतलब क्या था। अगर आप इसी तरह गाड़ी में बैठी रहेंगी तो मेरे गाड़ी चलाने का भी कोई फायदा नहीं। वो उससे तंजिया लहजा अपना रहा था, क्योंकि उसकी खामोशी से हरास को चिढ़ होने लगी थी। मस्जिद जाना चाहती हूँ मैं। उसकी बात पे हरास के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब? कौन सी मस्जिद? वो उसे अजनबे से बोला था। अपनी मतलूबा मस्जिद का नाम लेने पर वो बगैर कोई सवाल किए उस जानिब गाड़ी मोड़ गया, मगर वहां जाते न जाने क्यों उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो वहां जाना नहीं चाहता था, मगर उसके हुक्म को टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त वो उन लोगों के घर मुलाजमत कर रहा था। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, वो उसके कदमों को रोकते हुए बोला, अंदर कहाँ जा रही हैं आप? यहाँ तो मर्द हजरात जाते हैं। वो उसकी पुकार पर पीछे पलटी और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। उसके हाथों में मौजूद शॉपिंग बैग को अजीब निगाहों से देखा था, मगर कुछ भी कहे बगैर उसका पीछा करने लगा। जब वो एक औरतों के हिस्से में चली गई, उससे आगे वो जा नहीं पाया था, क्योंकि वहां मर्दों का जाना ममनू था। तभी वो बेबसी से मुठ्ठियां भेज कर वहीं खड़ा रहा। जब वो सफेद फ्रॉक में ऊपर लाल रंग का दुपट्टा लिए बाहर आए, जिसे वो आंखें फाड़े हैरत से समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या थी। उसके साथ मौलवी साहब को देखकर उसके गले में गिरे पड़ी थी और उसने अनजान निगाहों से देखा था। बैठो बेटा, तुम्हारा निकाह शुरू करवाना है, वो उसकी जानिब देखते बोले। जब वो उनको देख के रह गया, मौलवी साहब, क्या आपका दिमाग चल गया है? मैं क्यों करूंगा इस लड़की से निकाह? क्या आप होश में हैं? वो उसकी जानिब देखते हुए तीखी निगाहों से उस लड़की को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल भी खौफ से डरी हुई सहमी हुई लड़की नहीं लग रही थी। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं लड़के। अब तुम बैठो और निकाह करो इस लड़की से। अब तुमने जो इसका हाल किया है, उसकी जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी ही होगी। ये लड़की मुझे सब कुछ बता चुकी है कि कैसे तुमने इसे वर्गलाया और इसकी इज्जत को सवालिया निशान बना के रख दिया। अगर अब तुम यहाँ से इसे निकाह के बगैर ले गए, तो ये यकीन जानो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बल्कि हवालात के पीछे बंद करवा देंगे। मौलवी साहब, वो उसे गुस्से से लिताड़ते हुए बोले, जबकि वो कलस के रह गया, आप मुझे यहाँ कैद कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में तमस्कुर था, जबकि उनका इशारा करने पर और बहुत से मर्द हजरात वहां आए। जब उन्होंने सबके सामने ये मामला बयान किया और अपने हाथ से उस मामले को छूटते देख वो दांत कचकचा के रह गया और एक कहर भरी निगाह उस मासूम बनती लड़की पर डाली, जिसे खा जाने का उसका शिद्दत से दिल कर रहा था। मरते क्या ना करते उसे सबके दबाव में मजबूर होते हुए उस लड़की से निकाह करना पड़ा। सुनो, तुम्हारा नाम एहराज ही है ना? एक आदमी उसके करीब आते हुए बोला, वो जो दिलरुबा को चीर फाड़ देने का इरादा रखता था। उस आदमी के बीच में आने से वो एकदम ठटक के रह गया। जी हाँ, क्यों, कौन है आप? वो उसकी जानिब देखते हुए सवाल गो हुआ। तुम मेहरू और अहराम के बेटे हो ना? अपनी माँ के नाम पर। उसकी आंखें हैरत से दंग रह गई, जबकि उसके सवाल को बखूबी दिलरुबा ने भी सुना था, और वो ठटक के बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। हाँ, मगर आप कौन और मेरी माँ को कैसे जानते हैं? अभी तुम्हारा ही निकाह हो रहा था। वो उसका सवाल नजरअंदाज करते बोले थे, जबकि वो उस बात में सर हिला के रह गया। मगर तुम्हारा निकाह तो बचपन में ही हो चुका है। वो उस पर एक और बम फोड़ते हुए बोले, जब वो बेयकीन रह गया। आखिर ये क्या कह रहे थे वो? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास इस बात का? वो उसकी जानिब देखते हुए बेबसी से यही कह पाया था, अरे मैं खुद शमूलियत इख्तियार कर चुका हूँ तुम्हारे निकाह में, फिर सबूत की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी माँ ने ही हंगामी सूरत हाल में तुम्हारा निकाह पढ़ाया था बचपन में। मैं नहीं जानता कि क्या हालात थे, उससे क्या परेशानी दरकार थी, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारा निकाह बचपन में हो चुका है, और गवाहान में मैं खुद भी मौजूद था। तुम्हारा निकाह उसने अपनी भांजी से करवाया था। यकीनन वो किसी चीज़ से बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो किसी को सच भी नहीं बता सकती थी। तभी उसने अपनी भांजी की हिफाजत के लिए तुम्हारा निकाह उससे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि अब तुम दूसरा निकाह कर रहे हो। वो उसकी जानिब देखते हुए उस पर बम फोड़ते हुए बोले, जबकि जमीन तो पीछे खड़ी दिलरुबा के कदमों से भी सिरक चुकी थी। उसे दो चार और बातें करते वहां से जा चुके थे, जबकि दिलरुबा सफेद चेहरे से अपने सामने खड़े उस मुहाफिज को देख रही थी, जिसे उसने मुहाफिज समझा था।
وہ تو واقعی اس کا شوہر نکلا تھا، اور وہ بھی اب سے نہیں، کافی پہلے سے۔ وہ خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کم از کم اسے اپنے شوہر پر بہتان نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے جب وہ ایک دم اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور سیدھا اپنے فلیٹ لے کر آیا۔ اندر بھی اس کو زبردستی لے کر جاتا۔ اس نے بیڈ پر تقریباً زور سے ہی دھکا دیا تھا جب وہ ہلکی سی چیخ مار کے رہ گئی۔ یہ سب کرنے کا کیا گھٹیا مقصد تھا تمہارا؟ سب بتاؤ مجھے، اور اس آدمی کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے؟ کیا بکواس کر رہا تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، جب وہ ہوتے ہوئے بالکل نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو اس آدمی کو جانتی بھی نہیں، پہلی دفعہ سن رہی ہوں، اور یہ بھی کہ آپ میرے کزن ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہی آنسو بہاتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ لیے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے بولی، جب وہ اسے زوردار دھکا لگا کے بیڈ پہ گرا گیا اور ایک گھٹنا پاس رکھتے اس کے گلے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اس کی گردن پر دہکتے لب رکھے، اور اس کی گستاخیوں کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، وہ ہر حد پار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی آغوش میں وہ پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ اس کا چہرہ تیزی سے سرخ ہونے لگا جبکہ لب تیزی سے لرز رہے تھے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، وہ اسے جھنجھوڑتے بولی، جب وہ تمسخر سے مسکرایا۔ آخر یہ سب کرنے کے پیچھے تمہارا یہی تو مقصد کار فرما تھا، پھر میں یہ سب کیوں نہ کروں؟ اپنی تسکین کے لیے ہی تو تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، اپنی وہی ذمہ داریاں تو نبھا رہا ہوں۔ یہی تو چاہتی تھی نا تم، کہ تمہاری ہوس پوری ہو جائے، وہی کر رہا ہوں میں۔ وہ اگلے لمحے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو پیوست کرتے بولا، یہاں تک کہ وہ اس کے لبوں سے ایک ایک سانس نچوڑ کے رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، مگر وہ اپنے ہوش ہی بھلا بیٹھا اور دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ رات سے رکھتی جا رہی تھی اور وہ اس کے اندر حائل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کو پوری طرح سے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے رخ موڑے بیٹھا تھا، جبکہ اس کا نازک وجود چادر میں چھپا تھا۔ یہ ٹسویں کیوں بہا رہی ہو؟ اب مجھے بتانا پسند کرو گی؟ کتنے لوگوں کا دل بہلا چکی ہو، کیونکہ اب تو مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ تم پاک نہیں ہو، تو پھر میرے سامنے یہ جھوٹا رونا دکھا کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ زہرکھند لہجے میں بولا جب وہ تڑپ کر سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، آپ میرے کردار کو ایسے یوں بات نہیں کر سکتے۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بلکی تھی، جبکہ اگلے ہی پل اس کا جبڑا دبوچ کے رہ گیا۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، آواز نیچی رکھو ورنہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ایسی آنکھیں نظروں میں گڑی تب اچھی لگتی ہیں جب کردار پاک ہو، جب تمہارا کردار ہی پاک نہیں تو پھر کس منہ سے میرے آگے سینہ تان کر کھڑی ہو؟ وہ اس کی شخصیت کو بری طرح مسخ کرتے ہوئے بولا، جب وہ روتے ہوئے بلکتے نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کو ابھی میری بات کا یقین نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، سب قصور میرے بابا کا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا، مجھے ایسے ملازموں کے آسرے پر چھوڑ دیا، اور وہ پھر یہ سب میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرا یہ سچ میرے اندر مجھے زہر کی طرح کاٹ رہا ہے کہ میری زندگی تباہ کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ ہے۔ وہ چیخی تھی، اگر یہ سب وہ اسے نکاح کے وقت بتا کر اس سے نکاح کرتی تو شاید وہ یقین کر لیتا اور اسے دلی رضامندی سے اپناتا، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ دلربا نے اسے یقین کرنے کے قابل نہ سمجھا تھا، تبھی تو اب وہ بھی اس پر اعتبار نہیں کر رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا، وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یہی تو اس کا محافظ تھا، اگر یہی اس پر یقین نہ کرتا تو آخر کہاں جاتی وہ؟ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش تو بالکل بھی مت کرنا، اچھی طرح پہچان لیتا ہوں میں کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ اگر یہ سب حقیقت تھی تو اتنے دن سے میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح تھا، تمہیں یہ سب مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب یہ سب بتا کر کیا تم میرے سے میڈل حاصل کرنا چاہتی ہو؟ اب تم ایک باپ پر الزام لگاؤ گی، وہ بھی جو تمہارا سگا باپ ہے، اس پر الزام لگاؤ گی، تف ہے تم پر۔ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں تمہیں ابھی طلاق نہیں دوں گا، لیکن اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ کہتے وہ جھٹکے سے اٹھا اور اسے بھی گاڑی میں بٹھا کر اس کے گھر لے آیا، زبردستی اس کے کمرے میں چھوڑ کے جب وہ وہاں سے جانے لگا تو وہ ایک بار پھر سے اس کے قدموں میں بیٹھی۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مت چھوڑ کر جاؤ، یہاں میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہی تو کہہ رہی تھی میں تمہیں، لیکن تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جب وہ اس پر کاٹدار نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ اور کون ہے تمہاری عزت کا لٹیرا؟ کون ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہے؟ کون تمہیں گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے؟ وہ جیسے اس کو آزمانا چاہتا تھا۔ میرا باپ، یہ دو لفظ جواب تھا جو اسے کھڑے کھڑے حیرتوں کے سمندر میں دھکیل گیا۔
जब अगले ही पल वो उसे नफरत ज़दा निगाहों से देखने लगा। यकीन जानो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे से मुझे जितनी नफरत हो रही है वो नाकाबिले बयान है। शर्म से डूब मरना चाहिए अपने बाप पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले। ये कहते वो वहां से जाने लगा था जब वो एक बार फिर बोली थी, जानना नहीं चाहोगे कि आनी कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकती हूँ लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उससे फरियाद करते हुए बोली थी। वो जो जा रहा था 2 पल को उसके कदम जंजीर हुए, मगर अगले ही पल ये सोच उसकी सोच पर गालिब आ गई थी कि वो महज उसे रोकने के लिए झूठे बहाने कर रही है और वो इस वक्त कोई उसका बहाना नहीं सुनना चाहता था। और फिर रात वो हुआ था जिसकी उसने उम्मीद भी ना की थी। रात के 12 बजे फिर से उसका फोन बजने लगा था। वो फौरन से अपना फोन उठा के रह गया, मगर उस लड़की का नंबर देखकर उसके दिमाग की चौलें हिल गईं। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मेरी जिंदगी अजाब करके रखती। और ब्रिगेडियर साहब ने कहाँ फंसा दिया मुझे। जितनी नफरत मुझे इस लड़की के वजूद से हो रही है मैं बता भी नहीं सकता। आखिर अपने बाप पर इतना घटिया इल्जाम कौन लगाता है? वो अपने बालों को दबोच के सोच के रह गया जब वो मुसलसल उसे फोन करती हुई दूसरी तरफ रो रही थी। जब आखिरकार उसने फोन उठा ही लिया। मेरे पास ज्यादा बातों का वक्त नहीं है, काम की बात है तो ठीक है, वरना मैं फोन रख रहा हूँ, वो धाड़ते हुए लहजे में बोला। जब अगले ही पल वो फरियाद करने लगी, प्लीज मुझे बचा लो वरना तुम अब भी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाओगे। तो कहाँ जाऊंगी मैं? तुम्हारे निकाह में हूं मैं, कुछ तो ख्याल करो प्लीज। अगर आज तुम वक्त पे नहीं पहुंचे तो मुझे भी गवा दोगे और अपनी माँ को भी। ये कहते वो कुरलाई थी जब वो काटदार लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गो टू हेल। ये कहकर वो फोन काट चुका था, मगर बेचैनी थी कि उसकी रग रग में सिरायत करती जा रही थी। वो सोने को लेटा था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर वो उठता तेजी से बाहर गाड़ी की जानिब भागा था और मेंशन में पहुंचा जहां उसके रास्ते पहले ही क्लियर हो जाने चाहिए, मगर उसे अंदर नहीं जाने दिया था। ये बात उसके लिए तशवीश का बायस थी, लेकिन वो उस मेंशन के हर एक रास्ते से वाकिफ था, इसलिए छुपता हुआ दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो उसके कमरे में पहुंचा तो कमरा पहले ही खुला हुआ था, जबकि अंदर की हर एक चीज टूटी और बिखरी हुई थी। जमीन पर ही उसका दुपट्टा पड़ा मातम कना था, जबकि उस लड़की का वजूद कहीं भी नहीं था। ये देख उसका दिल हलक में आया। आखिर कहाँ थी वो? दिलरुबा कहाँ हो तुम? प्लीज जवाब दो। देखो मैं आ गया हूँ। उसने उसे 2-4 आवाजें दी, मगर उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। वो फौरन बाहर आया, उसका सर दर्द से फट रहा था। आखिर वो कहाँ ढूंढता उसे? उसे याद आया कि वो अपने बाप पर इल्जाम लगा रही थी। तभी वो तेजी से उनके कमरे की जानिब बढ़ा था, मगर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। मगर सामने लैपटॉप पर जलती स्क्रीन के पास से गुजरते उसके कदम शल हुए, जहां सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जहां बेसमेंट का मंजर साफ नजर आ रहा था, जहां 2 लड़कियों को जदोकूब किया जा रहा था। और जमीन तो उसके पैरों से तब निकली जब वहां का मंजर देखते उसकी रूह फना हुई, क्योंकि वो 2 औरतें कोई और नहीं, एक औरत उसकी माँ थी तो एक औरत उसकी बीवी थी। और उन पर जुल्म सितम करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी का बाप था। उसकी बीवी रो रो कर फरियाद कर रही थी और वो कर्ब से आंखें बंद कर गया। उस वहशी से इंतहा की नफरत महसूस हो रही थी। वो जब्त खोते अपनी गन लोड करते फौरन बेसमेंट की जानिब गया, जहां वो दरिंदा उसकी माँ को बेलिबास कर रहा था। उससे आगे उससे देखा ना गया। जब अगले ही पल उसने अपनी बीवी की चीखें सुन ली, प्लीज बाबा इस तरह मत करें, मैं कह रही हूँ छोड़ दे इन्हें। आनी, वो एक दफा फिर रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसके सामने जैसे बचपन के मंजर वाजे होने लगे थे। उसकी माँ भी रो रही थी, तड़प रही थी। जब अगले ही पल गोली की आवाज पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि अहराज ने अंदर आते उस मकरू शख्स की टांग पर गोली मारी, जिस पर वो दर्द से कुरलाते जमीन पे गिरा था। और उन दोनों ने सहम कर आने वाले को देखा, मगर अहराज को वहां देखकर दिलरुबा की आंखें चमक उठी। वो फौरन आगे बढ़ा और महरू को आजाद कराने लगा, जो बेबस निगाह से अपने बेटे को देख रही थी। मगर अगले पल अपने हुलिये पर नजर पड़ते वो शर्म से नजरें झुका गए। जब अगले ही पल वो उन पर जैकेट उड़ाते अपने सीने से लगा गया और बिलक बिलक कर रो दिया, जबकि उन दोनों को मिलते देख दिलरुबा मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। तुझे तो मैं जहन्नुम वासिल करूंगा, ऐसी जगह भेजूंगा जहां तू न मरने लायक रहेगा न जिंदा होने के लायक। वो उसको बुरी तरह पीटते हुए अदमुआ कर चुका था। जब अपनी माँ की पुकार पर वो उल्टे कदमों उनकी जानिब गया। कहाँ थे तुम बेटा? आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो उसकी जानिब देखती हुई उसका चेहरा हाथों के प्याले में थामते उसके माथे पर लब रखते बोली, जब वो उनके कांधे पे सर रखे रोने लगा। अगर आपकी बहू न मिलती तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, लेकिन मैं तो इतना गया गुजरा हूँ कि इसकी एक भी बात पर यकीन नहीं कर पाया। वो पशेमानी से बोला था, जबकि दिलरुबा उसकी बात पर लब काट के रह गई। कुछ कहना चाहा था जब निगाह अपने बाप के हाथ में मौजूद बंदूक पर पड़ी और वो चीखते हुए आगे आए, नहीं बाबा, एहराज।
ایک چیخ کے ساتھ وہ زمین پر ڈھیر ہوئی کیونکہ اس کا باپ احراز پر گولی چلانے لگا تھا۔ جب وہ بیچ میں آتے اس کی گولی اپنی کمر پر کھا گئی اور وہیں درد سے چلاتی ہوئی گری، اور اگلے ہی لمحے احراز اپنی بندوق سے اس کے باپ کے سر کا نشانہ لے کر اسے جہنم واصل کر چکا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنی بیوی کی جانب مڑا جو درد سے بلکتی ہوئی اب نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اٹھو دلربا، اٹھو، میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ تڑپ کر چلایا تھا مگر وہ آگے سے جواب نہیں دے رہی تھی، جبکہ مہرو نے اسے ہوش دلایا تھا۔ بیٹا، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ اپنی ماں کو اور اسے لیے بمشکل دروازے تک پہنچا۔ بریگیڈیئر صاحب کو وہ پہلے ہی کال کر کے اور میسج کر کے انفارم کر چکا تھا، جو دروازے پر ہی حراست میں لے چکے تھے غدار لوگوں کو، اور اسے ہاسپٹل منتقل کروایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی جان سے عزیز آپریشن تھیٹر میں اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، جبکہ وہ باہر کھڑا دعا گو تھا۔ اسے خود سے اس وقت شدید گھن محسوس ہو رہی تھی، جو اپنی ہی بیوی کی عزت کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ وہ درد سے چلاتی رہی تھی، بلکتی رہی تھی، اس سے فریاد کرتی رہی تھی کہ اس سب کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ تھا، مگر وہی یقین نہیں کر پایا تھا۔ آج کل کی دنیا کے لوگ واقعی اپنی سطح سے نیچے گر چکے تھے کہ سگے رشتے تک کو پامال کرنے لگے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے ہی سگے رشتوں کے ہاتھوں ٹارچر ہو رہی تھی، اور اس کی ماں بھی اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ خود کو تو ختم کر لیتا، مگر اس کے کردار پر کبھی بات نہ کرتا۔ مگر ساری بات پتا ہونے کی ہی تو ہے، اس نے کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا ہی تو نہ تھا، مگر اب جب شک کے بادل چھٹے تھے تو اسے وہی نظر آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ آنکھوں میں کوئی جچ بھی نہیں رہا تھا۔ 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد آخرکار اسے ہوش آ گیا تھا، اور وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، وہ اندر تڑپ کر اس سے ملنے کو بڑھا، اور اس کے ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے لگاتے شدت سے رو دیا، مجھے معاف کر دو میری جان، میں تم پر یقین نہیں کر پایا۔ مجھ جیسا بدقسمت شخص بھی کوئی ہوگا اس دنیا میں جو اپنی ہی محبت کو اپنے ہاتھوں ٹھکرا دے۔ پلیز مجھے ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو، میں تم پر ایک میلی نگاہ بھی نہیں اٹھنے دوں گا، تمہیں اپنے حصار میں چھپا کے رکھوں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے لبوں کو بار بار چومتے بولا، جب وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، یہ جانتے بوجھتے کہ میں ناپاک ہو چکی ہوں، میری عزت سے نہ جانے کتنے لوگ کھلواڑ کر چکے ہیں، پھر بھی اپنائیں گے آپ مجھے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ اس نے تو یہ امید بھی نہ کی تھی کہ سامنے بیٹھا احراز جیسا شخص اس لڑکی سے بھی محبت کر پائے گا۔ وہ تو بس تحفظ چاہتی تھی، اس لیے اس سے زبردستی نکاح کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اپنے ہی شوہر کے دل میں محبت کا درجہ بھی کبھی پائے گی، اور آج اس کی یہ خواہش بھی اللہ نے منظور کر لی تھی۔ شاید اس کے صبر کا پھل تھا جو احراز کی صورت ملا تھا۔ ارے پگلی، مرتے مر جاؤں گا مگر تمہاری عزت پہ اب حرف بھی نہیں آنے دوں گا، تمہیں ایسی محبت دوں گا کہ تمہارے سارے غم مٹ جائیں گے۔ یہ کہتے وہ اسے عقیدت سے سینے میں بھیج چکا تھا۔ غلطی میری بھی ہے، اگر میں آپ کو سب سچ پہلے بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ پر اعتبار نہیں کیا، بس محبت کی۔ وہ نظریں چراتے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گئی تھی، اور وہ اس کی گردن پہ لب رکھتے ہوئے سرکتے نیچے جا رہا تھا، جب وہ اسے چٹکی کاٹ کے رہ گئی۔ یہ ہاسپٹل ہے، کچھ تو شرم کریں، وہ اسے یاد دلاتے بولی، جب اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پہ جھکتے اس کے سارے اعتراضات لبوں میں ہی گھونٹ چکا تھا۔ نوٹ: اگر اب آپ کہیں کہ دلربا کو احراز کو معاف نہیں کرنا چاہیے تو یہاں آپ غلط ہیں، کیونکہ یہاں دلربا بھی غلطی میں برابر کی شریک ہے۔ اگر وہ چاہتی تو اپنا رشتہ سچ کی بنیاد پہ قائم کر سکتی تھی، مگر اس نے رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا۔ اس کے نتیجے میں احراز نے جو بھی کیا وہ جسٹیفائڈ تھا، کیونکہ تالی کبھی ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اس نے احراز سے سچ چھپایا، اس پر جھوٹا الزام لگایا، ایسے میں وہ اس کے ساتھ نرم برتاؤ نہیں کرتا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کمنٹس میں بتائیے نیکسٹ ناول آپ اسٹرانگ ہیروئن پہ چاہتے ہیں یا معصوم ہیروئن پہ۔ والسلام۔